بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اطراف بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے ان افراد کے بارے میں قضاوت کر جاتے ہیں، اور جب ہمیں حقیقت کا معلوم ہوتا ہے تو سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ازالے یا معافی مانگنے کے لیے بھی بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ شہر آذر میں ایک شخص رہتا تھا کہ جس کا نام سید یونس تھا۔ وہ اس داستان کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس تشریف لے گیا کہ ایک دن میں متوجہ ہوتا ہوں کہ میں نے اپنے پیسے گم کر دیے ہیں۔ حتیٰ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے شہر واپس جا سکوں۔ میں حرم گیا اور میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، میرے تمام پیسے گم ہو چکے ہیں، میرے پاس اب کوئی بھی پیسے نہیں ہیں، اور یہ بات میں آپ کے علاوہ کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ میں نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص امام رضا علیہ السلام کی جانب سے مجھ سے کہہ رہا ہے، کل صبح اذان کے وقت فلاں صحن میں فلاں دروازے کے سامنے حاضر ہو جانا۔ جو پہلا شخص داخل ہوگا اس سے اپنی مشکل کو بیان کرنا، وہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ میں مقررہ وقت پر اس جگہ پر حاضر ہو گیا۔ پہلا شخص کہ جو داخل ہوا وہاں سے وہ ہمارے ہی شہر کا رہنے والا تھا، اور ہمارے شہر والے اس کو تقی بے نمازی کہتے تھے۔ میں نے جب اسے دور سے دیکھا تو میں اسے پہچان گیا، لیکن چونکہ وہ ہمارے شہر میں بے نمازی کے نام سے مشہور تھا، مجھے اس سے کراہت محسوس ہونے لگی، اور میں نے خود کو پنہان رکھا تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ میں اس کے پاس نہیں گیا اور اس سے کچھ نہیں کہا۔ اب میں دوبارہ حرم گیا اور دوبارہ میں نے اپنے تقاضے کو امام رضا علیہ السلام کے لیے بیان کیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے دوبارہ وہی کل رات والا خواب دیکھا۔ صبح میں اپنے مقررہ وقت پر اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جس کا خواب میں مجھے کہا گیا۔ اس بار بھی میں نے وہاں پر تقی بے نمازی کو ہی دیکھا۔ میں نے اپنا منہ موڑ لیا اور حرم کی جانب چلا گیا۔ دوبارہ اپنی حاجت کو امام رضا علیہ السلام سے بیان کیا۔ جب تیسری رات کو میں سویا تو میں نے دوبارہ اسی خواب کو دیکھا، اور پھر میں دوبارہ صبح کے وقت اس مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ اس بار بھی میں نے دیکھا کہ وہی تقی بے نمازی داخل ہوا ہے۔ اب میں نے خود کو سرزنش کرنا شروع کی کہ تمہیں لوگوں کی نماز سے کیا کام، تمہارا کام تو اپنے امام کی اطاعت کرنا تھا۔ میں آگے بڑھ کے اس کے پاس گیا، میں نے اسے سلام کیا، اس کا حال احوال پوچھا۔ اس نے بہت اچھے انداز میں مجھے جواب دیا، اور میں نے اس سے اپنی مشکل کو بیان کیا۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور مجھ سے پوچھا کہ شہر کب واپس جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا فلاں وقت پر فلاں جگہ آ جانا، ہم دونوں مل کر واپس جائیں گے۔ مقرر شدہ وقت پر مقرر شدہ جگہ پر میں حاضر ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، جناب سید، آئیں میری گردن پر سوار ہو جائیں۔ میں نے کہا بری بات ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بھی تم کو نہیں دیکھ رہا۔ میں سوار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ میں متوجہ ہوا کہ وہ ہوا پر اڑ رہا ہے۔ کچھ منٹ کے بعد ہی ہم لوگ آذر شہر میں موجود تھے۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے التماس کی اور اس سے پوچھا کہ کیوں لوگ آپ کو تقی بے نمازی کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، چونکہ میں لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے پوچھا پھر آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میں کہیں بھی ہوتا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں اور ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ بہت سارے اولیاء الہی ہیں کہ گمنام ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا،
لہٰذا کسی کے لیے بھی قضاوت نہ کریں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔